ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم، بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگے اقتصاد۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی معافی کو سراہا اور ان پر چارج شیٹ کو ملتوی کرتے ہوئے 3 اکتوبر کی تاریخ دی کہ وہ اپنا بیان حلفی جمع کرا دیں۔ عمران خان نے عدالت سے معافی مانگی کہ اگر انہوں نے کوئی لائن کراس کی ہے تو معافی چاہتے ہیں، اور وہ متعلقہ جج محترمہ زیبا سے بھی جا کے ذاتی طور پر معافی مانگنے کے تیار ہیں۔ اس پر عدالت کا بڑا خوشگوار رد عمل آیا اور امید ہے کہ ان کا بیان حلفی جب جمع ہوگا تو ان کے اوپر سے یہ خطرہ ٹل جائے گا کہ توہین عدالت میں انہیں سزا ہو۔ تو لہذا ایک طرح سے عمران خان کو ایک فتح ملی ہے، ایک مکتی ملی ہے، لیکن ابھی اور تلواریں ان کے سر پہ لٹک رہی ہیں، اور وہ اس ہفتے سے کے آخر میں وہ احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا ارادہ اسلام آباد پہ چڑھائی کا ہے، اور ان کے مقابلے میں اپنی تلواریں تیز کر لی ہیں رانا ثناء اللہ نے کہ انہیں ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، اگر ہوں گے تو اس بار پہلے سے بھی زیادہ سخت کارروائی ہوگی۔ تو خواتین و حضرات، ایک طرف تو یہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ملک میں اتنی سیاسی افراتفری ہونے جا رہی ہے، اور دوسری طرف لوگ رو رہے ہیں کہ ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ گو کہ سندھ کی حکومت کافی سیلاب زدگان کی امداد اور معاونت کے لیے کافی متحرک ہے، لیکن یہ کام ہمیں بلوچستان میں بھی نظر نہیں آتا، خیبر پختونخوا میں بھی نظر نہیں آتا، اور سرائکی بیلٹ میں بھی نظر نہیں آتا۔ اور ملک کا اول ترین مسئلہ جو ہونا چاہیے تھا وہ سیلاب زدگان کی بحالی ہے، اور ان کی تعبیر نو ہے اس تمام ڈھانچے کی جو تباہ ہو گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح UN کے سیکرٹری جنرل نے دوبارہ تمام دنیا سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے اس آفت میں۔ ہم نے دیکھا کہ صدر بائیڈن نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور دنیا کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ فرانس کے صدر نے بھی اعلان کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد کہ وہ اس سال کے آخر تک ایک ڈونرز کی کانفرنس بلائیں گے تاکہ پاکستان کی جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو تباہی آئی ہے، عالمی برادری اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ سیکرٹری جنرل نے تو یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ قرض دینے والے ممالک قرض کے بارے میں سوچیں، انہیں ریوائز کرنے کے بارے میں یا انہیں معاف کر دینے کے بارے میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، پہلے یہ کہا تھا، اب بھی کہا ہے کہ IMF، ورلڈ بینک وغیرہ ایک قرض کا سویپ کر لیں کہ جو پیسے قرض میں واپس جانے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ واپس جائیں، وہ تعمیر نو پہ اور سیلاب سے بحالی اور اس ماحولیاتی تباہی سے بچنے کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور UN کی اسمبلی میں کافی مؤثر سفارتی سرگرمی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز مس کھر، وہ بہت ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے مختلف فورم سے خطاب کیا ہے، کافی کارآمد ڈپلومیسی ہوئی ہے، سفارتکاری ہوئی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ عمران خان اعتراض کر رہے ہیں، خود وہ کہتے ہیں لوگ مر رہے ہیں سیلاب کے ہاتھوں اور ڈوب رہے ہیں اور دوائیں نہیں ہیں، بیماریاں پھیل گئی ہیں، اور یہ دیکھیں لوگ عالمی دوروں پہ روانہ ہو گئے ہیں۔ یعنی کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اس ملک کا سب سے خوفناک اور فوری مسئلہ سیلاب زدگان کی مدد ہے۔ عمران خان مدد کرنے کی بجائے اب الٹا جو کوششیں ہو رہی ہیں اس عذاب سے نکلنے کے، عالمی طور پہ فنڈز کو موبلائز کرنے کے لیے یا مدد حاصل کرنے کے لیے، اس پر بھی لعن طعن کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی مہم چلائی گئی ہے کہ پاکستان کو مدد نہ کی جائے کہ یہاں تو چور بیٹھے ہیں، پیسے کھا جائیں گے۔ بڑا خوفناک معاملہ ہے۔ جس ملک سے یہ خبریں باہر جائیں گی تو دنیا میں جو لوگ مدد کرنا چاہیں گے وہ اس کے بارے میں پھر 100 بار سوچیں گے۔ اتنی خوفناک ڈرٹی پالیٹکس میں کہوں گا، ایک گندی سیاست کی جا رہی ہے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ دسمبر تک تو یہ سیلاب کا پانی نہیں اترے گا، دسمبر کے بعد تک جا کے کہیں مارچ تک یہ پانی اترے گا۔ اس سے پہلے انتخابات آپ کیسے کریں گے؟ یا تو آپ کہیں کہ سیلاب زدگان جو 3.5 کروڑ لوگ ہیں انہیں ہم ڈس انفرینچائز کرتے ہیں، ان کا ووٹ ختم کرتے ہیں،
ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان فوری انتخاب چاہتے ہیں اس امید پہ کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس ڈرٹی پالیٹکس سے، میں اس کا لفظ جان بوجھ کے سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے۔ انہوں نے اپنے چکوال کے جلسے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر شیروں کی فوج ہو اور اس کا لیڈر گیدڑ، سپہ سالار گیدڑ ہو تو اس ملک کی شکست، اس فوج کی شکست یقینی ہے۔ وہ پھر اس طریقے سے اس انتہا پہ جا کے فوج میں ہونے والی نومبر میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اس طرح کی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے، اور جب کہ وہ مسلسل کوشش میں یہ ہیں کہ نیوٹریلٹی ٹھیک نہیں ہے، فوج جو آئین کے مطابق جو اس کا غیر جانبدارانہ کردار ہے وہ درست نہیں ہے، وہ چوروں کی حمایت بن گئی ہے، وہ غداری کر رہی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ دباؤ میں لانا چاہتے ہیں فوج کو بھی اور اداروں کو بھی، اور عدلیہ کو وہ پہلے ہی لا چکے تھے، لیکن اب عدلیہ سے تو معافی مانگ چکے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ انہیں شاید وہ ایک بہت بڑی معافی مانگنی پڑے سلامتی کے اداروں سے بھی، لیکن ابھی شاید اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ وہ لڑائی کو ایک اور مرحلے پہ لے جا رہے ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ لگتا ہے کہ فیصلہ کن ہوگا، اس حساب سے بھی کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں مزید دیر کرنا درست نہیں ہے، اس سے اسپیکولیشنز ہوتی رہیں گی۔ جو سینئر موسٹ ہے اسے آپ لگا دیں آرمی چیف، جو دوسرے نمبر پہ ہے اسے آپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگا دیں، یا کسی اور فورس سے، نیوی سے یا ایئر فورس سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگا دیں، جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور سینیورٹی کا اصول ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس میں اتحادیوں کو بھی پک اینڈ چوز کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، نہ ہی انہیں کرنا چاہیے۔ ماضی کے تجربات بھی یہ رہے ہیں کہ آرمی چیف آرمی انسٹیٹیوشن کا نمائندہ ہوتا ہے، کسی کا ذاتی نمائندہ نہیں ہوتا۔ تو میں کہنے جا رہا ہوں کہ ملک کی معاشی حالت بھی بہت خراب ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس حکومت نے خراب کی ہے، یہ پہلے سے خراب تھی۔ عمران خان نے IMF کے پروگرام کو بالکل سبورٹ کر دیا تھا، اور بڑی ہی موقع پرستی، اگین ڈرٹی پالیٹکس کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیل کی اور گیس کی قیمتیں کم کر دی تھیں، حالانکہ ان کے پاس نہ فنڈز تھے، نہ ذرائع تھے، نہ اس کے لیے کوئی ایلوکیشن کی گئی تھی، بلکہ یہ وہ شرائط جو مان کر آئے تھے ان کے وزیر خزانہ، اس کی خلاف ورزی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس حکومت کو IMF نے ناکوں چنے چبوائے ہیں اور ان پر بڑی سخت شرائط لگائی ہیں۔ ابھی تک IMF کا رویہ سخت ہے۔ ممکن ہے کہ دیکھا ہم نے جیسے امریکی وزیر خارجہ اور امریکی صدر نے جس طرح کی اپیل کی ہے کہ IMF کے رویے میں شاید ہمیں آئندہ دنوں میں تبدیلی آئے۔ ابھی ہم نے سنا ہے اپنے وزیر منصوبہ بندی کو، جناب احسن اقبال کو، جنہیں میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان پر ایک جھوٹا کیس بنایا گیا تھا اور وہ 2 مہینے جیل میں بھی رہے تھے، اور اب ان پہ وہ کیس ختم کر دیا گیا ہے کہ کوئی شہادت نہیں تھی، نہ ہی کوئی کرپشن کا کوئی نشان تھا، نہ کوئی شہادت تھی۔ تو ایسی صورت میں اس میں تبدیلیاں بھی لائی جا رہی ہیں اکاؤنٹیبلٹی لاء میں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ تبدیلیاں کی گئی ہیں جو خود عمران خان کی حکومت میں کی گئی تھی، اور جو خود سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے مختلف فیصلوں اور آبزرویشن میں دی گئی تھی، اور جو نظریاتی کونسل نے دی تھی۔ تو لہذا اگر تو اس حد تک محدود ہیں تو اس پر ہنگامہ کیا ہے؟ آج ہی سپریم کورٹ نے PTI کی درخواست اپنے اراکین کے استعفے کے حوالے سے جو تھی، انہیں کہا کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس جائیں، آپ کا 5 سال کا مینڈیٹ ہے، ہم یہ روایت قائم نہیں کر سکتے، اور اسپیکر متعلقہ فورم سے آپ رجوع کریں، اگر آپ نے استعفی ہی دینا ہے تو جا کے اسپیکر کو اب جا کے بیان دیں۔ اب یہ دلچسپ بات ہے کہ کسی ایک رکن نے اپنی لاجز میں جو رہائش گاہ تھی نیشنل اسمبلی کی لاجز میں، وہ نہیں چھوڑی ہے، تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، استعفے کا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، اور واپس اسمبلی میں جاتے نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں تو بات ہو سکتی ہے۔ اب انتخابات تو اگست سے پہلے ہو نہیں سکتے، آپ کو جواب مل گیا ہے۔ جن حلقوں سے آپ پر دباؤ ڈال رہے تھے، ان کی منتیں کر رہے تھے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگست سے پہلے انتخاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو آپ نے معاملہ کیا، یہ بڑی خوفناک سیاست تھی، اس سے آپ کو بچنا چاہیے تھا۔ اب جو بھی آرمی چیف سینیورٹی کے اصول پہ بنتا ہے، اور اسے اب اکتوبر میں اس کا اعلان ہو جانا چاہیے، تو اس بحث کو بھی چیپٹر کلوز کر دینا چاہیے۔
اکتوبر باہر کیمپ ہنگامہ خیز ہوگا. ہمارے سیاستدانوں کو اور خاص طور پر عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ انہیں بڑا زور، ان کا بنیادی فوکس سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے اچھا کام کیا کہ ٹیلی تھون کی، انہوں نے ٹیلی فون پہ کیمپین کی، 10-12 ارب روپے کی کمٹمنٹس بھی لی ہیں. لیکن ابھی تک جو ان کی بڑی ایک اہل وزیر تھی مس ثانیہ نشتر، ان کا بیان کل میں نے دیکھا، ابھی تک انہوں نے منصوبہ نہیں بنایا ہے پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے مل کر کہ احساس پروگرام کو کیسے سے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے گا. ابھی تک سیلاب کو آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو عمران خان کی حکومتیں ہیں، انہوں نے اب تک سیلاب زدگان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. ایسی عوام سے بیزاری، ایسی عوام کے مسائل سے لاتعلقی اور ایسی اپنی پاور کے حوالے سے اتنا سارا زور اس پہ، یہ بہت خوفناک ہے اور پریکٹیکل بھی نہیں ہے، اور یہ ملک کی جمہوریت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ملک کے معاشی بحران اور سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. خدا را عوام کی مشکلات کو، اپنی سیاست کو اولین بنائیں اور اس پر توجہ دیں. بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے اور اسے ضرور سبسکرائب کیجیے.